تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، عظمت آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب، ابن سید ظہیر حسین نقوی، سید علی عباس جعفری، ابن سید مشیت علی جعفری، فاطمہ زہرا بنت محمد علی قاسم، زہرہ بانو بنت محمد علی قاسم، شیری بنت رجب علی، آغا کرام حسین قزلباش ابن مرزا قاسم علی قزلباش، اور سلمان اعظمی ابن ریحان اعظمی، ان تمام احباب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الرحمن الصمد الرحیم، لم قل یلد هو اللہ احد اللہ الصمد ولم لم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ طیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدیٰ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بلند صلوات۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک آج کی اس مجلس میں شریک تمامی حاضرین و حاضرات، تمام ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک سوائے دہلیز آل محمد کے علاوہ کسی در کا محتاج نہ فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے۔ میرا مالک جناب قاضی نیاز حسین، سید وسط الحسن تقوی، سید شبیع الحسن زیدی، محمود شاہ صاحب صدر ہیں آغا آرگنائزیشن کے، سید اظہر سبتین صاحب آغا آرگنائزیشن کے ممبر ہیں اور منتظمین میں سے ہیں۔ میرا مالک جناب جوید مرزا صاحب کی والدہ، اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں آج کی شب کا صدقہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمارے برادر محترم خطیب جناب سیدہ جناب احمد رضا سلطانی صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص آج کی اس مجلس کے جارکش منتظم جناب سید ظفر عباس جعفری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام جملہ پریشانیاں دور فرمائے، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس اس شخصیت کے خراج کے لیے ہے، ان کے لیے بلندی درجات ہم میں سے کوئی کیا کہے گا کہ جس کا اتنا بڑا درجہ تھا جو دنیا میں ذاکر شبیر تھا۔ واہ واہ، بے شک یقیناً جو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر تھا اور بے مثل ذاکر تھا، بے شک یقیناً درجات ان کے بلند ہیں، لیکن خراج پیش کرنے کے لیے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، مر جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کرتی ہیں۔ جناب سید ضمیر اختر نقوی صاحب علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ، یہ وہ شخصیت تھے جنہیں اس دور میں بھی حسین نے معجزہ قرار دیا ہوا۔ واہ 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 واہ۔ ایک شخص مختلف خوبیوں اور مختلف خصوصیات کا حامل ہونا، یہ یقیناً اجاز امام حسین علیہ السلام، ایک بہترین خطیب ہونے کے ساتھ ایک بہترین شاعر، ایک اچھا ادیب،
بے شک ایک قوم کے لیے شفیق بزرگ۔ یقیناً یہ قوم ان کے جانے کے بعد بہت مدت تک احساس یتیمی میں مبتلا رہے گی، اور جو ان پہ اعتراض کرتے تھے، یہ ان کے لیے لفظ کہوں گا کہ یہ ان کی سب سے بڑی سزا ہے، جو ان کی حقیقتوں کا انکار کرتے تھے، ان کی خطابت، ان کی صفات کا انکار کرتے تھے، یہ ان کی سب سے بڑی سزا ہے کہ اب وہ مدتوں تک صرف ضمیر اختر ہی کو پڑھیں گے۔ کتنا بڑا علمی ورثہ اس قوم کے حوالے وہ کر گئے، ایسے موضوعات پہ وہ لکھ گئے ہیں جن موضوعات پہ کتابوں میں سے صرف ہمیں سطریں ملتی تھی۔ ہائے 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 بے شک۔ ہمیں کسی مجلس میں جناب شہزادہ علی اکبر کی والدہ پہ گفتگو کرنی ہوتی تھی تو کتابیں ہمیں سطریں دیتی تھی۔ ہائے ہائے، ایک کتاب ڈھونڈتے تھے اس میں ایک سطر نکلتی تھی، پھر اگلی کتاب ڈھونڈتے اس میں ایک واہ سطر۔ بھائی واہ، جو خطیب سطریں ڈھونڈتا تھے انہیں پوری مکمل داستان حیات ضمیر اختر دے کے گئے۔ بے واہ شک، واہ واہ بے واہ شک۔ امیر المومنین کی جنگوں، شہزادہ علی اکبر کی سیرت ہو، سیدہ کا حق ہو، ہائے ہائے ہائے، یعنی کہ شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کا شہزادہ کیا کہنے، جس کو اس ممبر سے صرف مسائے میں پڑھا گیا تھا، ہائے، اس 6 مہینے کے شہزادے پہ ایک مکمل کتاب دے دینا واہ 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 واہ، یقیناً۔ اور اس بارگاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ جیے آپ کتنا احباب جیے کو آپ، یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ان کی زیارت سے اور ان کی محفل میں بیٹھ چکے ہیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کا درجہ بلند تھا، بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اور وہ قوم بربادی کے بالکل قریب آتی ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتی ہیں۔ ہائے ہائے، یقیناً ضمیر اختر کا دنیا سے چلے جانا اس بات کی نشانی ہے کہ یقیناً ہم اس قابل نہیں تھے کہ ایسا قابل شخص ہمارے درمیان رہتا۔ کیا کہنے، بہت مدت کا خطبہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو پڑھیں گے، مالک ان کے درجات میں مزید اضافے یقیناً ہیں اور بھی فرمائیں گے، اور ہمیں ان کا جو علمی ورثہ ہے وہ قوم تک منتقل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ مجلس کا موضوع جو ظفر آباد جعفری صاحب کی منشا ہے اور جناب امام زمان کا یقیناً امر بھی ہے کہ اس بادشاہ پہ گفتگو کی جائے جسے ہم باب الحوائج کہتے ہیں، سبحان اللہ، جسے سرکار حضرت ابوالفضل العباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس بادشاہ پہ گفتگو کرنا انتہائی مشکل اور دقیق ترین مرحلہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں لفظوں سے عباس پڑھ سکوں۔ واہ واہ، ہائے ہائے، سرکار حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے، واہ 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 واہ، جسے مانگنے کے لیے ہاتھوں کا سیدہ ہونا ضروری ہائے ہے، ہائے، جس کے لیے سجدہ کرنے والے کا وجہ اللہ ہونا چاہیے۔ بے شک، یقیناً ان پہ گفتگو تو نہیں ہو سکتی، نہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ان کے فضائل اور مناقب کو پا سکتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا اس سے شہنشاہ کی زندگی اور سیرت کے وہ چھپے ہوئے راز جو زمانے تک نہ پہنچ سکے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ کون عباس، حسن محمد، اخلاق حسن، کریمی حسین، بے شک، سجاد کا سجدہ، ہائے ہائے، باقر کا حلم، جعفر کی صداقت، واہ واہ واہ، موسیٰ کی عطا، واہ، رضا کی رضا، تقی کی تقاوت، نقی کی نقاوت، عسکری کی ہیبت، باروے کا حسن، ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ ساری چیزیں ایک پیکر میں ڈھل کے واہ واہ واہ، امیر المومنین کے گھر کے اندر چلے تو اسے۔ بے شک، بے شک، بے شک بے شک، یقیناً عصمت کے اس درجے پہ فائز ہیں جس کے لیے آج بندہ بدبخت ہے، اور میں اسے شیعہ کہوں گا نہیں، جو علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد سخی عباس کی عصمت کے بارے میں کتابوں سے پوچھتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے ہائے، سرکار حضرت ابوالفضل العباس والدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، بے شک، جناب ام البنین بنی کلاب خاندان سے تعلق، جناب ام البنین کی والدہ کا نام سمامہ بنت سہیل، سبحان اللہ، جناب ام البنین کے والد جناب حزام، بی بی ام البنین کے دادا ابو البراء نیزوں سے کھیلنے والا، واہ واہ، جناب ام البنین کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ بنی کلاب اس دور کا بہادر ترین خاندان تھا۔ بے شک، میں بی بی کی عزت کے چند جملے پڑھ کے پھر سخی کی سیرت پڑھنا چاہوں گا۔ جناب ام البنین بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھی، اور بنی کلاب اور بنو ہاشم یہ عربوں کے وہ عظیم خاندان تھے جو شرافت میں بھی مشہور تھے اور شجاعت میں بھی کیا مشہور کہنے تھے۔ ہیں، سبحان اللہ،
عرب برادریوں کا خطہ نہیں تھا، عرب قبائل کا خطہ تھا. ان کی پہچان ان کے قبیلوں کی وجہ سے ہوتی تھی. ان کے جتنے وصف ہیں وہ ان کے قبیلوں کی وجہ سے مشہور ہوتے تھے. جیسا کہ مختلف قبیلے تھے، بنو سقیف جس سے جناب علی اکبر کی والدہ کا تعلق تھا، یہ قبیلہ حسن میں مشہور تھا، کلاب بہادری میں مشہور تھے، ہاشمی شرافت میں مشہور تھے، بے شک امیہ خباثت میں مشہور تھے. ہر قبیلے کا اپنی اپنی کوئی نہ کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے. بنو کلاب اور بنو ہاشم کے بارے میں جو میں نے مرزا صاحب تاریخ میں پڑھا ہے، یہ اتنے شجاع تھے کہ اس خاندان ان دونوں قبیلوں کی نشانی تھی. ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی. واہ 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 واہ. یہ اپنے جانور کے گلے میں رسی یا پٹا نہیں ڈالتے تھے. ان کے جانور کھلے گلے کے ساتھ چلتے تھے. اگر کہیں سے کوئی جانور جس کے گلے میں کوئی رسی نہ ہوتی چلتا ہوا نظر آتا تو عرب والے جان لیتے تھے یا ہاشمیوں کا ہے یا کلابیوں کا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جانور کا رستہ بھی روک لے. واہ واہ واہ. یہ بنو ہاشم اور بنو کلاب کی صفات میں سے یہ صفات تھی ان کے. کبھی بڑی صفات جو ہیں وہ ہسٹری نے لکھی ہے، جنہوں نے انصاب لکھا ہے، علم الانصاب والوں نے بہت سے ان کے قبائل کے وصف لکھے ہیں کہ اتنے وصف تھے ان کے قبیلے کے. اب ایک لفظ یہاں پہ تاریخ میں پڑھا جاتا ہے جو اکثر منبر سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے ایک بہادر خاتون سے شادی کرنی ہے. اور یہ لفظ کس سے کہا؟ جناب عقیل سے، اپنے بے شک بھائی سے. یا میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ قطعاً جملہ غلط ہے اور تہمت ہے امیر المومنین پہ. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے. بے شک واہ. ایسا ہی کیونکہ مولا امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی. یہ مولا کا فرمان. مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے. بے شک مولا فرماتے ہیں بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے. اور یہ علیحدہ بات ہے اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو پھر اکثر عورتیں بھی لڑنے میں داموں میں آ جاتی ہیں. ورنہ جو بہادری ہے وہ مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے. بے شک علی فرماتے ہیں مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت بخیل اچھی. کیا کہنے ہیں. امیر المومنین نے قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، اللہ فرمایا مجھے شجاع ترین خاندان چاہیے. بے شک مجھے شجاع خاندان چاہیے. یہ بات امیر المومنین نے کس سے کہی؟ جناب عقیل سے. واہ. جب ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ جناب عقیل سے کیوں کہا تو ہمیں جو ہسٹری نے جواب دیا وہ ہسٹری کا جواب یہ تھا اس لیے کہ جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھے، بے شک وہ شجروں کا علم رکھتے تھے، وہ نسب کا علم رکھتے تھے. میں یہ قطعاً جناب عقیل کی اس صفت کا انکار نہیں کرنے لگا، لیکن سوال مجمع پہ چھوڑ لگا. بے شک جناب عقیل انصاب کا علم رکھتے تھے، لیکن یہ بتاؤ پوچھ کون رہا ہے؟ واہ 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 واہ. کہ جناب عقیل کے پاس علم الانصاب نہیں تھا، یقیناً علم الانصاب تھا. اور کتابیں کہتی جناب عقیل علم الانصاب اتنا جانتے تھے کہ جناب عقیل چلتے ہوئے بندے کو پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے کس خاندان سے. یہ شانوں کی حرکت کے ساتھ بندے کا شجرہ بڑھتا تھا. یہ پاؤں کے نشان دے کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کس قبیلے کا بندہ گزرا. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. اتنا گہرا علم الانصاب تھا جناب عقیل کے پاس. بے شک علم الانصاب تھا، لیکن پوچھ کون رہا ہے؟ ہائے ہائے. پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجر جانتی ہے. واہ 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 واہ. اب اگر اس میں کہا جائے کہ اس میں دو میں چیزیں بتاؤں گا کہ جناب عقیل سے پوچھنے کی وجہ کیا تھی. دونوں چیزیں ہی آپ کو بہتر لگیں گی. پہلے میں چیز بتاؤں کہ مولا نے جناب عقیل سے کیوں کہا. سلونی کا مالک عقیل سے کہہ رہا ہے، خود علم لدنی کا مالک جناب عقیل سے کیوں پوچھ رہا تھا. اب بڑا علمی سے ایک اصطلاح استعمال کرنے لگا ہوں، یقیناً اہل علم اور دانش جو ہے اس بات پہ داد دیں گے. جناب امیر المومنین کا حضرت عقیل سے پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتا خدا کو بھی تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن قرآن کہتا پھر بھی خدا نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اور حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے، جواب سیدھا دے دیتے عصا ہے، لیکن موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے. حضرت موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. واہ 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 واہ. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس کی فضیلت بتا، اس کی خوبی بتا. خدا قرآن میں کہتا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لکڑی کا عصا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے،
इससे बकरियों को हाँकता हूँ, इससे पत्तों को तोड़ता हूँ, इससे तकिया बना लेता हूँ, इस पे चादर डाल के खैमा बना लेता हूँ। खुदा ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने ये भी बता दिया क्या क्या है। ये पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, हज़रत मूसा ने ये भी बता दिया क्या क्या है। अगर आप नहीं बोले तो इससे अगला जुमला कह देता हूँ, फरिश्तों ने सिर्फ ये पूछा था चादर के नीचे कौन है, खुदा ने कहा हम फातिमा तो खुदा ने पूछा सिर्फ क्या है हज़रत मूसा से, मूसा ने फदाइल पढ़ ली। अब मौला अमीर अल मोमिनीन ने सिर्फ जनाब अकील से ये कहा कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब जनाब अकील आगे से जवाब क्या दे रहे हैं, मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूँ क्या कहने हैं, जिनके मर्द बहादुरी का निशान है। अरब के कबीले जिन अफराद पे नाज करते हैं, तलवारें चलाने का तरीका अरब से ज्यादा वो नहीं जानते। बेहतरीन फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए जनाब अकील ने। दूसरी यहां पे जनाब अकील से क्यों पूछा, मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि मुझे मोहम्मद के बेटे के लिए मददगार चाहिए। लफ्ज़ फिर सुनिएगा, यकीनन आप इसको समाप्त फरमाएंगे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब अकील से कहा, अकील मुझे बहादुर खानदान इसलिए चाहिए कि मुझे एक बेटा चाहिए जो रसूल के बेटे हुसैन का मददगार। जनाब अकील को ये जुमला कह के मौला अली ने मतवज्जे कर दिया कि जैसे मैं अब्बास की तरबियत करूं तो मुस्लिम की तरबियत शुरू कर दिया। अब जनाब अकील के ज़हन में आ गया कि हुसैन के लिए मददगार चाहिए, हुसैन के लिए नासरीन चाहिए। फरमाए मैं कैसे खानदान को चाहता हूं, मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जो शुजा है, जो बहादुर। फरमाया ठीक है। जनाब अकील गए, जनाब अकील बनु कला में पहुंचे। गुफ्तगू पसंद है? बनु कला में जनाब अकील का आना था। बनु कला के बुजुर्ग जनाब हजाम ने अपने खानदान के शुरफा के साथ जनाब अकील का इस्तकबाल किया। 3 दिन तक जनाब अकील को अपने कबीले में मेहमान रखा। ये अरब के शुरफा कबाइल का तरीका कार था, ये 3 दिन से पहले मेहमान को जाने नहीं देते थे। मेहमान आके फौरन वापस चला जाता, ये उसे अपनी तौहीन समझते थे। ये कहते थे कम अज कम 3 दिन रुके ताकि इसे हमारे खानदान की सिफात का पता चल सके, हमारा दस्तरखान कितना वसी है, हमारे बच्चों की तरबियत कैसी है, हम बात करने में कितने हकीम और अलीम हैं। ये लोगों को अपने कबीले का तारुफ करवाने के लिए मेहमान को कम अज कम 3 दिन रखते थे। ये अरब के शुरफा का रवाज था। अगला जुमला आपको मैं हजम नहीं होने दूंगा। ये अरब के शुरफा का रवाज था। ये मेहमान 3 दिन रखते थे। आज भी करबला जाके देखो, हुसैन कहते हैं जवार है मेरा, कम अज कम 3 दिन करबला में रहे। पूरे जमाने में आज ये रवाज नहीं, करबला में करीम इब्ने करीम 3 दिन हुसैन इब्ने अली मेहमान रखते। आप करबला की ज़ियारत के आदाब पढ़ें तो आदाब ज़ियारत करबला में है कम से कम 3 दिन करबला में। और अगला हुक्म भी अमीर मौला जनाब करीम करबला का है, 7 दिन से ज्यादा न रुकना, या ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने रवायात में नकल किया 10 दिन से ज्यादा रुकना। अगर तुम जाहिर हो, ऐसा ना हो कि ज़ियारत के तकद्दुस को भूल जाओ, बेशक अंदर की तरफ तुम्हारे से खत्म हो जाए, आंखें तुम्हारी खुश्क हो जाए। भीगी आंखों से आए हो तो भीगी आंखों से करबला से जाओ। ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदा। अब फरमाया कि मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। जनाब हजाम पहुंच गए। जनाब अकील जनाब हजाम के पास कबीले के शुरफा ने इस्तकबाल किया। 3 दिन तक जनाब अकील को अपने घर में मेहमान रखा। 3 दिन जनाब अकील को मेहमान रखने के बाद नासिर भाई 30वें दिन की शाम हुई। तारीख कहती जनाब हजाम जनाब अकील के सामने आई। अब ये दोनों सरदार आपस में गुफ्तगू जो की है वो गुफ्तगू बिल्कुल बेअन ही तारीख में लिखी है। अब इसमें आप अदीब है, शायर है, मैं कोई खिताबत का लफ्ज नहीं डालूंगा, मैं बिल्कुल वही अल्फाज पढ़ने लगा हूं जो तारीख ने इन दोनों सरदारों के लिखे। आप देखिएगा कि ये कितने फसीह और बली गुफ्तगू हो रही। जनाब हजाम जनाब अकील के सामने आके बैठ के कहते हैं, ए रईस मक्का, ए मतवल्ली काबा, ए जमजम के मालिक, क्या कहने, ए हाशमियों के चश्मो चराग,
ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको हमारे कबीले में मेहमान बनना पड़ा। अब अगर इन्होंने उसके खानदान के फजाइल पढ़े हैं तो आगे भी अकील बैठा हुआ है, आगे भी अबू तालिब का बेटा है। जनाब अकील ने कहा, ए हज़ाम, ए बहादुरी के निशानों, ए शुजा के अलम बरदारों, ए जिन पे अरब नाज करता है, ए बेहतरीन नौजवानों, मैं तुम्हारे कबीले में इसलिए आया हूं कि मुझे हाशमी घर से एक मर्द का रिश्ता तुम्हारे खानदान से चाहिए। इतना कहना तो जनाब हज़ाम ने फौरन सर उठाया, सर उठा के, जितना मैं हाशमियों को जानता हूं, हाशमियों का हर फर्द अपने अंदर एक एक खसूसियत जरूर रखता है, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आप किसके लिए आए हैं? इतना कहना था कि जनाब अकील के चेहरे पे फौरन रौनक आई, चेहरे पे फौरन नाज आई। मैं अपने छोटे भाई अली के लिए आया हूं। अली का नाम आना था। जनाब हज़ाम ने यूं अकील का चेहरा देखा, अपने सर से ताज उतारा, फौरन अपने सर को जमीन पर रखा, रखने के बाद एक जुमला कहा, उस जुमले पे पूरी रात भी बोलो तो जुमले का वजन बड़ा है। जनाब हज़ाम खाक पे सर रख के कहने लगे, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। वाह 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 वाह, जो तेरे घर में आया। मैंने पहले कहा था इसमें खिताब में डालने की जरूरत ही नहीं, अल्फाज की तरफ खूबसूरत, मेरे घर में उसका रिश्ता आया जो तेरे घर में आया। इसके बाद अगला जुमला जनाब हज़ाम ने क्या कहा, वो भी बड़ा कीमती है। फरमाया, ए अकील, हमारे खानदान के मर्द गुलाम है, मेरी बेटी उस घर में जाएगी जहां मलाइका गुलाम है। ये कहने के बाद जनाब हज़ाम ने कहा, मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी कोई नहीं कि मैं वो मेरा दामाद बने जो मुस्तफा का दामाद है। लेकिन अब जुमला सुनिएगा, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इस रिश्ते की बाबत अपनी बेटी से पूछूं। बेशक बेशक, ये है इस खानदान का शेवा, रिश्ता अली का भी हो। वाह 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 वाह, रिश्ता अली जैसी शख्सियत का, फिर भी बेटी से पूछा था, मैं बेटी से पूछूंगा। ये कह के जनाब हज़ाम उठे, घर आए, सामने बैठी थी समामा बिन्त सुहैल, जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा, जनाब अब्बास की नानी। यूं अंदर जाना था, जनाब समामा बिन्त सुहैल ने कहा, ऐ हज़ाम, आपके चेहरे पर रौनक और सर से ताज उतरा हुआ और यूं आंखों में खुशी के असरार, ये किस चीज की अलामत है? जनाब हज़ाम देख करके, समामा क्या बताऊं कितनी बड़ी खुशी है कि हमारे घर में अली इब्ने अबी तालिब का रिश्ता आया है। अली का नाम आना था। जनाब समामा सामने खड़े होकर की, वो अली जो खदीजा का दामाद है। वाह 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 वाह, वो अली जो खदीजा का दामाद है। फरमाया, हाँ बिल्कुल उसी अली का रिश्ता है। ये कहता लगा, अंदर बैठी थी जनाब उम्मुल बनीन, ये कुनियत है, असल नाम बीबी का फातिमा, फातिमा कलाबी कहा जाता है। जनाब फातिमा पर्दे के अंदर बैठी थी, पर्दे के बाहर खड़ी हुई जनाब समामा, समामा के पीछे खड़े हुए जनाब हज़ाम। मौजू में दिलचस्पी पैदा कीजिए। जनाब समामा पीछे खड़े हुए जनाब हज़ाम। जनाब समामा देख कहते कि, ऐ फातिमा कलाबी, क्या तू जानती है कि हमारे घर में कौन आया? अगली सतर सुनिएगा, बिल्कुल खिताब में नहीं डालना, बोल वही सतरें पढ़ रहा हूं जो इस खानदान में हुई। अब अगली सतर में आपकी नजर करने लगा। जनाब फातिमा उम्मुल बनीन देखे कह लगी, ऐ मादरी ग्रामी, आप जानती हैं हमारी घर की औरतें इस बात पे अहमियत नहीं देती कि हमारे घर में कौन मेहमान ठहरा हुआ। हम नहीं पूछते कि हमारे मेहमान खाने में कौन मेहमान ठहरा हुआ है। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से मेरे बाबा किसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से हमारे घर में कलाबिया के शुरफा क्यों आ रहे हैं। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से बनी कलाब में रौनक क्यों है। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से मेरे घर में कनीजों का रश क्यों है।
میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے مسلسل میرے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے، لیکن ابا اگر آج بتانے کے لیے آپ میرے حجرے کے دروازے پہ آئی گئی ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ 3 دن سے کیا ماجرا ہوا ہے۔ 3 راتیں ہو گئی ہیں، میرے گھر میں ایک شہزادی آ رہی ہے، میرے حجرے میں ایک شہزادی آتی ہے، وہ جب بھی آتی ہے اس کی ایک چادر کا پلو مریم نے اٹھایا ہے، ایک حوا نے اٹھایا ہے، ایک سارہ نے اٹھایا ہے، ایک آسیہ نے اٹھایا ہے، وہ مسلسل 3 راتوں سے میرے حجرے میں آ رہی ہے۔ یہ تو پچھلی شب گزر گئی ہے، میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا اے شہزادی آپ ہیں کون؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بی بی میرے قریب آئی، اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد اس نے اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھا اور رکھا مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ جب میں نے پوچھا تو بتایا میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا میں فاطمہ بنت محمد، میں تجھے بشارت دینے کے لیے آئی ہوں کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے کہنے لگا ہوں، یہ بی بی ام البنین وہ ہیں جو بیٹوں سے پہلے بھی ام البنین تھی۔ ام البنین کسے کہتے ہیں؟ بیٹوں کی ماں۔ 4 بیٹوں کی ماں، اس لیے مولا کی قسم جب شادی نہیں بھی ہوئی تھی پھر بھی کتابیں کہتی ہیں اس بی بی کو ام البنین کہا جاتا، بیٹوں کی ماں۔ اب آپ سوال کریں گے جب شادی نہیں ہوئی تو پھر بیٹوں کی ماں کیسی؟ جناب ام البنین نے بچپن میں خواب دیکھا تھا جسے آج تک کسی شیعہ مستند کتاب نے اس کو رد نہیں کیا۔ بی بی ام البنین سب نے لکھا، بی بی ام البنین نے خواب دیکھا۔ بی بی ام البنین کہتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے۔ بی بی ام البنین نے خواب دیکھا کہ وہ ایک نور اترتا ہوا آیا اور ان میں سے ایک چاند بی بی کی گود میں اترا اور 3 تارے جو ہے وہ بی بی کا طواف کر رہے ہیں۔ بی بی نے جو ہی یہ خواب دیکھا، بی بی نے اپنی ماں سمامہ سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بی بی کلابیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے، اس سے جا کے کہا کہ میری بیٹی نے یہ خواب کیوں دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس سے 4 بیٹے دے گا جن میں سے ایک چاند کہلوائے گا۔ بی بی کا یہ خواب قبیلے میں مشہور ہو گیا، بی بی کی کنیت بڑھ گئی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ واہ واہ واہ۔ اور صرف اس بی بی نے نہیں، بی بی کے والدہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا جناب سمامہ نے۔ سبحان اللہ۔ جہاں بی بی کا یہ تذکرہ لکھا ہے خواب کا، اس سے پہلے لکھا ہے جناب سمامہ نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے یوں ہتھیلی کی اور آسمان سے بارش آئی اور اس میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ بی بی کے ہاتھ پہ آ کے جم گیا اور جم کے ایک موتی کی صورت اختیار کر گیا اور بی بی نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا۔ جناب سمامہ نے جا کے کلابیہ کے بزرگ سے پوچھا تھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا، اس کی حفاظت ایسے ہی کر۔ سبحان اللہ۔ اس کی تعبیر بن کے جناب فاطمہ ام البنین آئی اور بی بی ام البنین نے خواب دیکھا۔ بے شک۔ اب رشتہ قبول کر لیا گیا، اب علی کے گھر سے برات چلی، یاسین کا سہرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑکی، جبرائیل و میکائیل سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بناتے۔ برات آ گئی ہے حزام کے گھر میں، ادھر سے بی بی ام البنین کی ڈولی اٹھی ہے، بی بی ام البنین کی ڈولی چلے گئی آل محمد کے دروازے۔ جب مولا عباس دنیا میں آئے، مولا عباس کی جتنی بھی سیرت عباس پہ لکھی گئی ہے، صحیح پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے بہت بہترین کتاب ہے جسے خصائل عباس کہا جاتا ہے، پھر اس کو عربی میں لکھا گیا، فارسی میں لکھا گیا، اردو میں لکھا گیا، ہر ایک زبان پہ اس کتاب کو ترجمہ کیا گیا ہے حضرت عباس کی زندگی پہ۔ اس سے بہترین اور اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا یہ جملہ کہ جب بی بی آ گئی اور بی بی نے آ کے مولا امیر المومنین کے گھر میں قیام کیا ہے، جب جناب عباس کی آنے کی رات تھی، بی بی فرماتی میں اپنے ہاں کسی بچے کی ولادت متوقع نہیں تھی اور ویسے بھی ان کے گھر یوں بچے ہوتے تھی۔ بی بی فرماتی ہے کہ امیر المومنین مجھے آ کے اس رات کہہ رہے تھے فاطمہ آج اپنے حجرے میں رہنا، آج ہمارا بی بی البنین کہتی ہے کہ میرا بدن کانپ رہا تھا، امیر المومنین نے مجھے ایک اسم تلاوت کرنے کے لیے دیا۔ بی بی نے کہا کہ جب شب کے اس وقت میں مصلی پہ بیٹھ گئی، میں نے اس اسم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بی بی فرماتی میں اسم پڑھ رہی تھی اور علی حجرے کے دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد علی کی آدھی رات کے بعد آواز آئی فاطمہ اسم کو تبدیل کر۔ علی نے دوسرا اسم تعلیم کیا، بی بی کہتی جو تعلیم کردہ اسم تھا علی کا میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ بی بی کہتی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور آیا ہے اور اس نور نے آ کے میرے مصلی کے گرد دائرہ باندھ لیا ہے، میرے مصلی کے گرد حالہ باندھ لیا ہے۔ بی بی فرماتی اتنا سخت نور تھا کہ میں نے جو ہی آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے حجابات ہٹنے شروع ہو گئے، پردے ہٹنے شروع ہو گئے۔ میں زمین پہ بیٹھ کے سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہی تھی، میں فرش پہ بیٹھ کے عرش کی آخری بلندی کو دیکھ رہی تھی۔
بی بی کہتی میری آسمان کی طرف نگاہیں تھی یا یک لخت مجھے کسی کی تسبیح کی آواز سنائی دی. میں نے دیکھا کہ ایک بچہ سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھ کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان حسین امامی. بی بی کہتی تسبیح کا پڑھنا تھا یا علی نے حجرے کا پردہ اٹھایا. فرمایا ام البنین آنکھیں کھول میرا عباس آ گیا. حیدر 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 مانا حیدری. سخی عباس کے بارے میں امیر المومنین کا ایک ہی فرمان میرا خیال ہے یہ پڑھ دیا جائے تو اس کے بعد کچھ پڑھنے کی گنجائش نہیں. علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا راز ہوں اور عباس میرا راز. بے شک بے شک. آج کچھ بدبخت یہ ملعون بکواس کرتے ہیں کہ سخی عباس جو ہے وہ معصوم نہیں تھے. عصمت کے آخری درجے میں فائز تھا سخی عباس. بے شک. ہم بچوں کے بارے میں کہتے ہیں بچے معصوم ہیں اور پھر کہتے ہیں فرشتے بھی معصوم ہیں, پھر کہتے ہیں انبیاء بھی معصوم ہیں, پھر کہتے ہیں آل محمد بھی معصوم ہے. تو کیا سب کی عصمت ایک جیسی ہے؟ کیا جیسا بچہ معصوم ہے ویسا فرشتہ معصوم ہے؟ جیسا فرشتہ معصوم ہے ویسا نبی معصوم ہے؟ جیسا نبی معصوم ہے تو ویسے آل محمد معصوم ہے؟ ہر ایک کی عصمت جدا ہے. بچے کی معصومیت ہے وقتی, جزوی. اس وقت اس میں گناہ کی طاقت نہیں ہے, اس لیے وہ جزوی عصمت کا پائے. اس کے بعد ہے فرشتے. فرشتوں کو خدا نے جبلت میں عصمت دی ہے. بے شک. ان کی فطرت میں عصمت ہے. ان کے پاس نفس نہیں ہے اور نفس میں خواہش ہوتی ہے. بغیر خواہش کے گناہوں سے بچ جانا وہ اور عصمت ہے. انبیاء کے پاس عصمت ہے, خدا نے نبوت کے درجے میں فائز رکھا ہوا ہے. لیکن آل محمد کے پاس جو عصمت ہے وہ انبیاء سے بھی بڑھ کے ہے. انبیاء میں اور آل محمد کا ایک فرق ایک جملے میں سمجھانے لگا ہوں. انبیاء خلقت پروردگار ہیں, آل محمد مشیت پروردگار. خلقت اور ہے, مشیت اور. بے شک. مشیت ہے اللہ کے ارادے کا نام. جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ. بے شک. آل محمد کے پاس جو عصمت ہے وہ عصمت وہ ہے جو عصمت پروردگاری ہے. اللہ کیسا معصوم ہے اس پہ کون بحث کرے گا؟ اللہ کس چیز سے معصوم ہے اس پہ کون بحث کرے گا؟ جیسے اللہ کی عصمت میں بحث نہیں ہو سکتی ویسے آل محمد کی عصمت میں بحث نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں کہ معصوم 14 ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس گھر میں صرف 14 ہی معصوم ہیں. واہ واہ. پرکار مشیت سے نکلے ہوئے 14 ہیں. عصمت کے دائرے میں یہ سارے ہیں. ابو طالب بھی معصوم ہے, بے شک. ہاشم بھی معصوم ہے, اکبر بھی معصوم ہے, اصغر بھی معصوم ہے, قاسم بھی معصوم ہے. لوگ ان کے گھر کے افراد کی عصمت میں بھی بحث کر رہے ہیں. مجھے عزت آل محمد کی قسم کہ ان کے گھر کے نوکر رضی اللہ نہیں علیہ السلام. اب ان کے گھر کے نوکروں میں بحث کی جائے, ان کے گھر کی سواریوں میں بحث کی جائے تو بحث بہت ہے. سخی حضرت عباس کی عصمت میں بڑی جلدی دو نقطے کہہ دیتا ہوں کہ سخی عباس معصوم کتنے تھے. قانون عصمت ہے کہ معصوم کا لباس ہمیشہ معصوم پہنتا ہے. واہ واہ کیا بات. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی پہن نہیں سکتا. اس کی سینکڑوں مثالیں میں کتابوں سے دے سکتا ہوں کہ رسالت مآب کا امامہ کسی کے سر پہ نہیں آیا تھا, رسالت مآب کی ابا کسی کے سر پہ نہیں. عباس معصوم نہ ہوتے تو سفین میں علی کا کرتا نہ پہنتے. یہ سنی روایت ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنی ذرہ جو ہے وہ جناب عباس کو دی ہے. اور آگے کسی نے کہا ہے کہ مولا شہزادے کا قد چھوٹا ہے اور آپ کی ذرہ بڑی ہے. نہیں, اور جہاں سنی کتابوں میں لکھا ہے تو وہاں بھی آگے جا کے جملہ لکھا ہے کہ سخی عباس سے آگے ایک نے کہا تھا کہ مولا عباس آپ کا جسم مبارک چھوٹا ہے اور یہ علی کی ذرہ ہے, آپ کے بدن پہ بڑی ہے. فرمایا کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا ایک بلشت بڑی ہے, ایک ہاتھ بڑی ہے. جہاں پہ اس نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہیں سے لوہے کی ذرہ کو چیرا. کیونکہ جب لوہے کی ذرہ کو چیرنا تھا اس صحابی نے پریشان ہو کے دیکھ کہا یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا, وہ لوہے کو موم کرتا تھا. عباس مسکرا کے کرتے ہیں وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا, ہم خود کر رہے اسے مشیت سیدہ کہا گیا. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا. انہوں نے سفین میں امیر المومنین کا کرتا پہنا. معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے. کیا کہنے. رسالت مآب نے وصیت میں لکھا تھا اے علی تیرے سوا جو بھی مجھے غسل دینے کے لیے آئے گا وہ اندھا ہو جائے.
मासूम को गुस्ल मासूम के अलावा कोई नहीं, क्योंकि मासूम के जिस्म में वो राज होते हैं जो सिवाय मासूम के कोई देख नहीं सकता। बेशक अगर मौला अब्बास मासूम ना होते तो हसन के गुस्ल में शरीक ना होते। हाय हाय हाँ 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 जनाब हसन के गुस्ल में अब्बास शरीक। सखी अब्बास मासूम ना होते तो शहजादी भाई कैसे कहते। बेशक सेहने इस्मत में पला है गाजी, वक्त मुकर्रर किए हुए थे अली की बेटियों ने। फजर से लेकर ज़ोहरैन तक अब्बास मैं उठाऊंगी, ज़ोहरैन से ज़ोहरैन तक तू उठाऊंगी। इतना माँ के हाथों में नहीं जितना अली की बेटियों के हाथों में पला है गाजी। एक शख्स ने मेरे सादिक इमाम से आके कहा था आप सारे बाबुल हवाइज हैं, फिर हाजत गाजी इतनी जल्दी पूरी क्यों करते। फरमाया इसलिए कि इसकी अपनी हाजत पूरी नहीं होती। हाँ सहाबी ने देखे कहा मौला अब्बास की भी कोई हाजत थी। फरमाया अब्बास की दो ही हाजतें थी, एक थी कि क़याम तक पानी पहुंच जाए, दूसरी थी कि ज़ैनब की चादर बच जाए। दोनों अब्बास की हसरतें पूरी ना हुई, जिसकी अपनी हसरतें पूरी ना हुई। आज वो सबकी हसरतें पूरी करता है, आज वो सबकी दुआएं सुनता है। इतना नाज था सैयदों को अब्बास पे, जितनी देर जिंदा रहा ज़ैनब अपने सर पे हाथ नहीं रखती थी। जो ही गाजी जीन से उतरा, आलिया ने अपनी चादर पे हाथ रखा। फिजा रो के कहती अली की बेटी सुबह से लेके अब तक तूने चादर पे हाथ नहीं रखा। फरमाया घोड़े से मेरा अब्बास नहीं गिरा, मेरा बुरका गिर गया। ज़ैनब की चादर की आखिरी अलविदाई मजलिस उस बादशाह के नाम मंसूब करे जिसके सहारे पे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा। मेरा मौला आपको करबला ले जाए, मेरा मौला आपको कब्र हुसैन की ज़ियारत करवाए। ये कब्र अब्बास सामने रोज़ा करीम में करबला। आप जब सखी अब्बास के हरम में जाएं तो ज़ाहिर मेरी गवाही देंगे कि मौला अब्बास के हरम में दाखिल होते ही जरी के दाएं तरफ एक लकड़ी का दरवाजा, ये दरवाजा खोलो तो ये सीढ़ियां जाती हैं जो सरदार में जाती हैं जहां सफी अब्बास की हकीकी कब्र। इस दरवाजे को कहते हैं बाब उम्मुल बनीन। ताईद हो गई उसकी एक अलामत ये है कि आप जब भी मौला अब्बास की जरी पे जाएंगे ना, कुछ लोग इस दरवाजे के बाहर नमाज पढ़ रहे हो या खुदाम से पूछिएगा कि बाब उम्मुल बनीन कहाँ है, तो वो इशारा करके बाब। अब वहीं पे खड़े हो किसी खुदाम से पूछिए ये दरवाजा अब्बास की माँ के नाम के साथ मंसूब किया, क्योंकि मैंने फजाइल में बीबी का तज़किरा किया तो मुसाहिब में वहीं से शुरू करने लगा। कहते जब बीबी पहली बार मदीने से करबला आई थी ना, जनाब उम्मुल बनीन तो जनाब बाकिर के साथ आई थी। बीबी उम्मुल बनीन ज़ईफ़ा हो गई थी, कमर झुक गई थी गाजी की माँ। बीबी की आंखों की बिनाई चली गई। जनाब बाकर ने दूं दादी का हाथ पकड़ा हुआ। जब करबला में पहुंची हैं तो सीधे पहले जनाब बाकर मौला अब्बास की कब्र पे। बीबी ने कहा कि बाकिर मुझे कहाँ लेके आ गए। फरमाया दादी अब्बास की कब्र पे। बीबी वहीं पे रुकी जहां एक दरवाजा ना, वहां रुकी। कहती नहीं मैं अब्बास को रोने नहीं आया, मैं फातिमा के बेटे हुसैन, मुझे सिर्फ इतना पता मेरे हुसैन की कब्र कहाँ। बीबी ने जो ही रुख फेरा ना अब्बास की कब्र से, अब्बास की कब्र कांप गई। हुसैन की जर्री से आवाज आई अम्मा पहले अब्बास को मिल ले, अम्मा पहले अब्बास को मिल ले, अम्मा अब्बास मेरा भाई है। अब अगले जुमला सदा से मैं माफी मांग के पढ़ने लगा। जब कहा ना पहले अब्बास को मिल ले, हुक्म हुसैन के बाद बीबी उम्मुल बनीन ने कहा अगर हुसैन ने हुक्म दे दिया है चल बाकर मुझे अब्बास की कब्र पे लेके जा। जनाबे बाकर ने लाके जनाबे अब्बास की कब्र पे बीबी उम्मुल बनीन को बिठाया। बीबी उम्मुल बनीन का बैठना था, बीबी को आंखों से नजर नहीं आ रहा था। बीबी ने हाथ मार के कहा बाकिर तू मुझे कहाँ ले आया है? मैंने कहा था गाजी की कब्र पे ले जा, तो मुझे असगर की कब्र पे ले आया है। ये तेरे अब्बास की कब्र है। रोकती मैं नहीं मानती। अब्बास घोड़े में बैठता था, पाँव जमीन पे लगते थे। ये अब्बास की कब्र इतनी छोटी क्यों है? बाकर रोकने जितना मिला था उतना ले। मेरे दादा हुसैन को रोते दिया, दुआ मांगते आना शहजादी ये मेहनत कबूल, जितना मिला था उतना ले आया। आज भी कब्र अब्बास छोटी है। अब्बास
عباس کی قبر کا حجم کتنا ہے؟ کتابیں کہتی جتنا ایک کتاب کا حجم۔ مولا حسین کی عزت کی قسم ہے کہ آپ کو ذاکرین قاسم کی لاش تقسیم ہوتی سنا، کبھی کسی سے پوچھنا کہ عباس کی لاش کتنی میں شہادت عباس کی اوپر پڑھنا میرا مقصود نہیں، مجھے روانگی پڑھنی ہے تو میں ایک جملہ یہاں پڑھنے لگا ہوں، میں معافی مانگ کے پڑھنے لگا، مجھے معاف کر دیجیے، جو رو رہے مجھے جملہ معاف کرنا۔ آپ کو سنایا گیا ہے کہ اکبر کے جگر پہ برچھی لگی حسین، اصغر کا تیر حسین نے کھینچا۔ یہ میرے ممبر پہ ہاتھ ہے، میں قسم دے کے سخی عباس کی کہنے لگا ہوں، کتابیں کہتی ہیں حسین دیکھ رہے تھے انہوں نے عباس کی لاش کو پلٹنا شروع اور کہہ کے مار مار کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرا غازی مار دیا۔ رہائی ہوئی علی کی بیٹیاں شام سے رہا ہو کے شہزادیاں مدینے پہنچی۔ مدینے پہنچنا تھا، میرا مالک ہر کسی کی بیٹی اور بہن کو سلامت رکھے، بیٹیوں سے پیکی نگری بھولتی نہیں۔ آج تک کبھی کسی بہن نے بھائی کا وطن پوچھا نہیں، بہنیں دور سے بھائی کا وطن پہچان لیتی۔ اتنا امت نے زخمی کیا تھا علی کی بیٹی، مدینے کے باہر کھڑی ہو کے کہتی ہے سجاد یہ کون سچ ہے؟ اما مدینہ، اما آپ نے پہچانا نہیں؟ بی بی رو کہتی میں نے پہلی بار مدینہ باہر سے دیکھا، میں مدینہ کی بیرونی دیواروں سے واقف ہوں، میں 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے میں گئی، مجھے ایسا کر مجھے نانی کی قبر رسول پہ لے گیا، مولا سجاد ماں کو لے کے قبر رسول کے تھوڑا فاصلے پر، یہ کتاب کہتی بی بی عالیہ کی آواز ہے سجاد تو واپس میں جانوں نانا جان۔ بہار الانوار کی چوتھی جلد میں علامہ مجلسی نے نوحے کی سطریں لکھی جو بی بی نے نوحہ پڑھا، مجلس ختم ہوگی نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے، شاعر لکھتے ہیں نوحہ خان پڑھتے ہیں ماتمی کرتے ہیں، میں تو نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو لکھا بھی علی کی بیٹی، پڑھا بھی علی کی بیٹی، ماتم بھی علی کی بیٹی، بی بی سیدھی قبر رسول پہ آئی، نوحے کی 4 سطریں سننے گا، بی بی قبر رسول پہ بیٹھ کے دی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب، دوسری سطر پڑھی میں صرف ترجمہ پڑھنے لگا ہوں، دیکھ لی نانا تیری اذان بچ گئی میرا موثر مانا، تیسری سطر پڑھی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کر دیا، چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے ناصر بھائی علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکال کر دی، ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا، بیوی نے کرتا قبر محمد پہ ڈالا، قبر محمد پہ زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، بیوی رو کہتی نانا تجھے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے میں اکیلی میری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو۔ آج رو تو علی کی بیٹی زخم سنانے لگی یا قبر رسول کا چراغ بولے مجھے زخم نہ سنانا، گٹھڑی اٹھائی سیدھی حسن کی قبر پہ گئی، چند دن پہلے آپ نے مولا حسن کے جنازے کی زیارت کی، قبر حسن کے دور کھڑے ہو کبھی حسن جنازہ میں درد نہیں سنے، حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر کھینچے تھے، حسن میں تجھے درد سناؤں، قبر حسن سے آواز ہے زینب میرا تو ابھی کفن سرخ ہے، مجھے اپنا درد نہ سنانا، رو کے سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی، ماں کی قبر پہ گر گئی، رو کہتی اماں مائیں تو بیٹیوں کو سو لیتی، تو میرے درد سن، قبر سیدہ کانپی، آواز آئی زینب مجھے اپنے درد سنا، اب میں کتاب والا درد پڑھنے لگا ہوں، ماتم کی تیاری کرنا، جو سادات بیٹھے ان سے پہلے ہاتھ جوڑ کے میں نے معافی مانگی، قبر زہرا پہ بیٹھی علی کی بیٹی،
وہ کہتی اما تجھے یاد ہے 28 رجب میں آپ کی قبر پہ آئی تھی, میں نے آپ کی قبر پہ آ کے وعدہ کیا تھا اما میرا کچھ بچے نہ بچے, میں تیری نسل بچا کے آؤں گا. آج زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. آواز آئی اما قبر سے نکل کے دیکھ, وہ تیرا سجاد بھی لے آئی, وہ تیرا باقر بھی لے آئی. یہ کہہ کے بی بی اٹھی اور دامن کو چھاڑا. لوگ کہتی نام میرا بون آیا ہے, بی بی میری نسل کربلا میں قتل ہو, محمد کی بیٹی میں تیری اولاد بچا کے آ گئی. اتنا کہنا تھا, یہ قبر سیدہ سے آواز آئی مرحبا زینب, شکریہ زینب, تو نے میری نسل بچا لی. رو کہتی مجھ سے پوچھ تو صحیح, تیرا بیٹا بچانے کے لیے مجھے دینا کیا پڑا؟ اب سید بیٹھا تو غیر پڑنے لگا ہو. آواز آئی زینب کیا دینا پڑا؟ رو کہتی تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے آیا. اما میں جلتے ہوئے خیمے میں گئی, میں نے سجاد کو اپنی قبر میں رکھا. 300 قاتل میرے پیچھے دوڑا, کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دائیں بازو آگے کر دیتی, کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بائیں پہلو. اما سر سے لے کے پاؤں تک علی کی بیٹی کی رونے کی آواز ماں کو اٹھایا, فرمایا مدینے کی گلیوں میں منادی کرو, مدینے والے اتر کے آ گئے کیونکہ الوداع مجلس ہے. یکم محرم جب مجلس شروع ہوتے ہیں ذاکرین پڑھتے ہیں سغرا کا رونا. ہمارے پنجاب کی زبان میں سے کہا جاتا ہے بچھوڑا, اکبر اور سغرا کی جدائی. آج ہے الوداع مجلس, آج میں پڑھنے لگا ہوں علی کی بیٹی سے حسین کی بیٹی کا ملنا. ادھر مدینے کی گلیوں میں اعلان ہوا, سید واپس آ گئے, طرف کے اٹھی ہے فاطمہ سغرا. میری شہزادی لوگوں کے کنیزوں کو بلایا, بی بی ام البنین, بی بی ام سلمہ, یوں کنیزوں کا حلقہ, درمیان میں سر سے لے کے پاؤں تک ماں زہرا والی چادر پہنے. جناب سغرا حویلی سے نکلی, قبر رسول دور نہیں تھی, یوں دروازہ اور آگے قبر رسول. پتہ چلا کہ آ کے قبر رسول پہ بیٹھے. قبر رسول پہ گئی بی بی سغرا, چراغ بجھے ہوئے, اداسی. نانا میرے وارث آئے تھے, فرمایا مدینے کے باہر بیٹھے. بی بی سغرا یوں کنیزوں کے حلقے کے ساتھ چلی. کتابیں کہتی ہیں حالت کیا تھی, سید الساجدین اس رستے میں آ کے بیٹھ گئے جو رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. چند قدم کے فاصلے پہ تھا بی بی سغرا کی کنیزوں کا قافلہ. ایک کنیز کہتی ہے حسین کی بیٹی رک, کوئی مسافر بیٹھا ہے, کوئی اجنبی بیٹھا ہے, مجھے اسے اٹھانے دے. کنیز چلتی چلتی مولا سجاد کے قریب آئی, آ کر مسافر مسافر رستہ چھوڑ, ہمارے آقا کی بیٹی آ رہی. میں صرف اگلا جملہ پڑھوں گا, آپ کی ہائے نکل جائے گی. سجاد رو کہیں گے مدت کے بعد اپنی نظر سے بیٹھا, میرے پاؤں کے ورم مجھے اٹھنے دے, تو اپنی آقا زادی سے کہ میں ہاتھوں کا پردہ بنا, چپ کر کے گزر جائے. اتنا کہنا تھا, کنیز دیکھتی وہ ایسے نہیں گزرے. تجھے نہیں پتا وہ عباس کی بھتیجی, عباس کا نام آنا تو سجاد کی تلیاں زمین پہ آ گئی. آواز نے تمہیں نام اس کا لے دیا, مجھ پہ اٹھنا واجب ہو گیا. ادھر سجاد اٹھ رہے تھے, ادھر بی بی سغرا کی آواز آئی بیٹھا رہنے دے, اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا. ابھی یہ بولا مجھے میرا سجاد یاد آ گیا, بیٹھا رہنے دے, اس کا لہجہ میرے سجاد سے ملتا. بی بی سغرا قریب سے گزری. آخری جملہ پڑھوں گا, آخری 1 منٹ. پاس بیٹھا تھا میرا 5واں شہنشاہ. لوگ کہتا بابا کربلا سے لے کے شام, شام سے مدینے, جس کڑی میں تو کہتا اسی میں تیرا باقی. جتنی دیر تو کھڑا رہا اتنی دیر تیرا باقی. جہاں تو بیٹھا رہا وہاں میں بیٹھا. میں نے کوئی سوال نہیں کیا. بابا مجھے میری غربت کا, اب مجھے اجازت, میں جا کے پھپھی کو بتاؤں جسے پردہ کر کے وہ اجنبی نہیں, اور تیرا اپنا بھیا سجاد ہے. ادھر مولا سجاد نے اجازت دی, باکر پھٹا ہوا کرتا, سر پہ سفروں کی ریت, آ کے بی بی سغرا کے برقے پہ ہاتھ رکھا,
सुगरा ने मुड़ के देखा, देख के कहती बच्चा तुझे नहीं पता मैं हुसैन की बेटी हूँ। इतना कहने ना पाकर बोले फुफ्फी पहचान। तो मैं कहती मुझे फुफ्फी कहने वाला तू कोई सजाद का बाकर है? आवाज है मैं तेरा बाकर हूँ। आवाज अगर तू बाकर है बाबा कहाँ है? तो मैं जिससे पर्दा करके आ गई है वही तेरा सजाद है। सुगरा उल्टे कदमों चली, आकर सजाद के गले में बाहें डाली। रोकनी तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों फट गई? सजाद की आवाज है सुगरा मुझे शाम की गलियां खा गई। मुझे बता बाकी कहाँ है? तो मैं जो बच गए वो बैठे दौड़ के आई अली उठो हुसैन की सुगरा आ गई। सुगरा मर्दों में अकबर को ढूंढ रही थी, ज़ैनब के गले लगी। मैं तुझे बाद में मिलूंगी, मुझे पता मेरी माँ रुबाब कहाँ है। आखिरी जुमला पढ़ने से पहले मुझ में जुर्रत होती मैं मर जाता। दूर धूप में बैठी थी असगर की माँ, तेरी सुगरा दौड़ के करीब आई। रोकनी तुम माँ है मेरी, मेरे गले लग के क्यों नहीं मिलती? बीबी रुबाब उठी, सुगरा ने बीबी रुबाब की गोद देखी। रोक दी अम्मा तेरी गोद खाली क्यों है? अम्मा तेरे पास तो असगर था, तेरे पास तो सकीना थी। रुबाब अपनी सुगरा उतर गए, असगर करबला ले गया, सकीना शाम रह गई। मैं खाली थोली वापस आ गई।